یہ 10 اگست 2021 ہے۔ ایران کے شہر اسپیان سے 10 کلومیٹر شیراز کی طرف یہاں اس گڈھے میں ہم پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمیں نکالا نہیں جا رہا تھا، حالانکہ ہماری گاڑیاں پوری کی پوری آ گئی ہے۔ دھوپ حد سے زیادہ ہے اور صحرائی گرمی ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر آدھا گھنٹہ بعد سب ڈرائیور آئے اور لڑکوں کو ایک بڑے قطار میں کھڑا کیا اور اس میں چانٹی کرنے لگے۔ جو موٹے لڑکے تھے اس کو ایک طرف کیا اور جو پتلے لڑکے تھے اس کو دوسری طرف کیا، اور جو درمیانی تھے اس کو وہی رہنے دیا۔ ان ڈرائیوروں نے اپنے حساب سے لڑکوں کو چنا اور گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ اس دوران سورج غروب ہو گیا تھا اور شام کی اندھیرا چھانے والا تھا۔ یہ لوگ اندھیرے کی انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ گیم اسپیان سے تہران تک تھا، جو کہ سب سے زیادہ سیکیورٹی والا راستہ ہے، کیونکہ تہران ایران کا دارالخلافہ ہے اور تہران کی طرف بڑھنے والی ہر گاڑی پر پولیس کی نظر ہوتی ہے۔ خیر، میں جس گاڑی میں بیٹھ رہا تھا وہ 3 لاکھ ایرانی تومن مانگ رہا تھا۔ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس 3 لاکھ ایرانی تومن نہیں تھے، تو اس کو اتار دیا گیا اور مجھے وہاں بٹھایا گیا۔ یہ تمام ڈرائیور اس راستے پر سب سے زبردست انسان تھے، جو کہ ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے تھے۔ جب اندھیرا پوری طرح چھا گیا تو ہماری گاڑیاں یہاں سے نکلنا شروع ہو گئی۔ راستے میں جب بھی پولیس کی گاڑی نظر آتی تو ڈرائیور چلا اٹھتا کہ اپنا سر نیچے کرو۔ وہ پارسی میں کہہ رہا تھا، مگر میں نے اردو میں لڑکوں کو کہا کہ سر نیچے کرو، تو وہ یہ فقرہ سیکھ گیا، اور جب بھی پولیس کی گاڑی ہم سے آگے جاتی ہوئی نظر آتی تو وہ یہ اردو میں کہتا سر نیچے کرو۔ اس موٹر کار کی شیشے کالے تھے، مگر پھر بھی پولیس اگر دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ اس دوران جب ہم اسپیان سے گزر رہے تھے تو رات کا اندھیرا تھا۔ مجھے اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص تو نظر نہیں آیا، مگر اتنا پتہ چل رہا تھا کہ اسپیان شاید پہاڑوں کے درمیان تھا اور ہم کسی پہاڑ سے شہر کی طرف اتر رہے تھے۔ تو اس شہر میں اتنا رونق اور یوں خوبصورت لگ رہا تھا جیسے کہ ایران کی دلہن۔ یہاں میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی، اور وہ یہ کہ ایران میں کوئی بھی گاڑی اپنے لائٹس فل نہیں جلا سکتا۔ ہر گاڑی کے لائٹس اتنے ڈیم جلی ہوئی ہوتی ہے کہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ اس طرح آتے جاتے ہوئے گاڑیوں کے لائٹس ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں چبھتے۔ یہ لوگ ڈیم لائٹ سے اس لیے ڈرائیونگ کر رہے تھے کیونکہ ایران کی کسی بھی روڈ میں گڈھا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کسی گاڑی کو ہارن بجاتے ہوئے نہیں سنا۔ یہاں سب کچھ بڑے تمیز سے چل رہا تھا، جو کہ ہمارے لیے نیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں ڈیم لائٹ سے گاڑی میں جتنا سپیڈ تھا کانٹا وہی پڑا ہوا تھا، مگر ڈرائیور کو نہ اپنی زندگی کی پرواہ تھی اور نہ ہماری، اور ایسے خطرناک اوورٹیکس کر رہا تھا کہ دیکھ کر جان ہی نکل جاتی۔ مگر میں نے یہاں ایک چیز نوٹ کی، اور وہ یہ کہ جب بھی 200-300 میٹر آگے گاڑی ہمارے راستے میں آ جاتی تو یہ یہاں سے اس کو لائٹس اشارہ دے دیتا کہ میرے راستے سے ہٹو، مجھے جلدی ہے۔ اگر وہ راستے سے ہٹ جاتا تو ٹھیک، اگر نہ ہٹتا تو وہ یا تو لگاتار اشاروں کا برمار کرتا یا اس پر ایسا اوورٹیک کرتا کہ اس بیچارے سے پیشاب نکل جاتی۔ یہ ایک ٹریفک موٹر وے ہے، یہاں کون اتنا سپیڈ لگاتا ہے؟ مگر یہ لوگ جب لڑکوں کو بٹھا کے نکلتے تھے تو اپنا اوریجنل نمبر پلیٹ نکال دیتے ہیں اور جالی لگا لیتے ہیں، جس پر اس کو پولیس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر پولیس اس کے پیچھے دوڑے بھی تو پکڑ نہیں پائیں گے۔ البتہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی پہچان تو نہیں ہو پائے گی، مگر روڈ پر پڑے خون کے DNA سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہو۔ اس پر میں نے موبائل میں ایک گیم سے ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران یہ ایک دن میں ہمارا دوسرا گیم تھا، یعنی شیراز سے اسپیان اور اسپیان سے تہران تک۔ لڑکے حد سے زیادہ تھک گئے تھے اور تھکاوٹ اور درد کی وجہ سے رو رہے تھے، کیونکہ موٹر کار کی پچھلی سیٹ پر 8 لڑکے بٹھائے گئے تھے۔ ایک لڑکا آگے کی سیٹ پر میرے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، مگر راستے میں شاید مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی تھی اور میں سو گیا تھا۔ میں تب جاگا جب ہم تہران پہنچے۔ اس دوران راستے میں کیا کچھ ہوا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں۔ جب ہم تہران پہنچے تو 2 موٹر کار ہمارے ساتھ آئے اور باقی کہیں اور چلے گئے۔ جب میں گاڑی سے اتر گیا تو یہ کباڑ کے کچرے کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، ہر طرف کباڑ پڑا ہوا ہے۔ رات کے شاید 2 بجے تھے۔ ہمارے پاس ایک افغانی لڑکا آیا اور ہمیں ایک بڑے گیٹ سے اندر لے گیا، جہاں اس نے ایک چھوٹا دروازہ کھولا۔ جب ہم اندر گئے تو یہ ایک بڑا کمرہ نما ہال ہے، جہاں پہلے سے 60-70 لڑکے سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی اپنا پینٹ شرٹ نکالا اور شلوار قمیص پہن لیا، کیونکہ مجھے پینٹ شرٹ میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور کھانا کھائے بغیر لیٹ کر سو گیا۔ یہ 11 اگست 2021 ہے۔
جب ہم صبح اٹھے تو یہاں اس بند کمرے میں 100 سے اوپر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ افغانیوں کی ہافگاہ تھی اور ہافگاہ کا مالک پٹھان تھا، جو کہ نہایت خوش اخلاق لڑکے تھے، مگر یہاں باتیں کرنے پر نہایت پابندی تھی۔ ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمی حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی پنکھے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اس بڑے ہال میں صرف ایک ایگزاسٹ لگایا ہوا ہے۔ ہمیں یہاں آکسیجن کی شدید قلت محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ واش روم کا دروازہ بھی غائب تھا، جس کی وجہ سے بدبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے متین سے مشورہ کیا کہ ایجنٹ کو کال کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم نے جتنا آرام کر لیا اتنا ہی کافی تھا، مگر ہم نے یہاں سے لازمی نکلنا ہے، کیونکہ یہاں کا نظام برداشت کرنے لائق نہیں تھا۔ ایجنٹ کے مطابق ہمیں یہاں سے دن کے 1 بجے نکالا جائے گا۔ اسی دوران ہافگاہ کا مالک آیا اور کہا کہ ایک لڑکا آ کے سالن بنائے۔ ہم یہ سن کر خوش ہوئے کہ کافی دنوں سے سالن نہیں کھایا ہے، آج تو دبا کے کھائیں گے۔ ایک پٹھان لڑکا اٹھ گیا اور کہا کہ میں بناتا ہوں۔ ہافگاہ کے مالک نے ایک شاپر میں سے آلو نکالے اور اس لڑکے کو کہا کہ اس کو کاٹ کے پکائے۔ جب آلو کٹ چکے تھے تو ایک چھوٹے سے برتن میں ہمارا کھانا بن رہا تھا، جو کہ ہم 5 بھوکے لڑکے مل کر وہ سارا سالن کھا سکتے تھے۔ مگر میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ سالن بن جائے تو اس کے بعد مزید سالن بنایا جائے گا، مگر ہمارے لیے اتنا ہی سالن بن رہا تھا۔ اور جب سالن تیار ہو گیا تو ڈنکر نے بولا کہ 5 لڑکوں کا گروپ بناؤ۔ یہاں 100 سے اوپر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ سب کے سب 5 لڑکوں کے گروپ میں تقسیم ہوئے۔ 5 لڑکوں کے گروپ کو ایک تندوری روٹی اور ایک چھوٹے سے پلیٹ میں سالن ڈال کے ملتا تھا۔ جب ہمیں ہمارا سالن مل گیا تو ہم نے 2 دھونے والوں میں وہ کھا لیا، اور روٹی بھی چونکہ ایک ملی تھی تو وہ بھی 1 منٹ میں ختم ہوئی۔ ہم ایسے بھوکے رہ گئے کہ اس سے نہ کھانا ہی بہتر تھا۔ یہاں کچھ لڑکے کافی دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہی حالت ہے، روز صبح شام آلو کھلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ پلیٹ پر نظر پڑتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران یہاں کا ڈنکر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے ایجنٹ کی طرف سے ہمیں اوکے دیا گیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو کچھ دیر میں یہاں سے نکالا جائے گا۔ 1 بجے موٹر کار آئی اور ڈنکر کی طرف سے ہمیں اشارہ ملا کہ آپ 7 لڑکوں کا گروپ آ جائے، آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ہم اپنے ٹیم کے 7 لڑکے اسی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہوئے۔ جب یہ ٹیکسی اس کباڑ کی مارکیٹ سے نکل رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا خطرناک جگہ ہے کہ جہاں کوئی عام عقل مند انسان نہیں آنا چاہے گا۔ جب ہم مین روڈ پر آ گئے تو ہمارے آگے ایک پولیس گاڑی جا رہی تھی۔ ہم نے اپنے سر نیچے کیے اور چھپنے کی کوشش کی، مگر ڈرائیور کی طرف سے ہمیں کوئی حکم نہیں ملا۔ آدھے گھنٹے بعد اس ٹیکسی نے ہمیں ایک بڑے پارک کے سامنے اتار دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ تہران کی پارک آزادی ہے۔ تہران میں پارک آزادی وہ واحد جگہ ہے جہاں اگر آپ غیر قانونی اس ملک میں آئے ہوئے ہو تو پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی۔ یہاں اگر آپ خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ جب ہم پارک آزادی میں داخل ہونے لگے تو 4 پہلوان آدمی ہمارے طرف آئے اور ہمیں ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور سب کو چھوٹا سا پانی کا بوتل ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ ہمیں کہنے لگے کہ پانی پیو، تو ہم نے فری سمجھ کر پی لی۔ جب ہم پانی پی چکے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہر بندہ 3 لاکھ ایرانی تومن نکالے۔ جب ہم نے دینے سے انکار کیا تو ذکریہ بلوچ کو ایک لات پڑی، تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں غنڈہ گردی کا راج ہے، اور ان کی انرجی ضائع کیے بغیر 3 لاکھ تومن اکٹھے کیے اور ان بے غیرتوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ جب ہم ان غنڈوں سے پارے ہوئے تو جا کے ایک درخت کے سائے تلے ہری گھاس پر بیٹھ گئے۔ جب ہم سامنے دیکھنے لگے تو ایک خوبصورت لڑکی نے دکان لگایا ہوا ہے جس میں جوتے، پینٹ شرٹ اور خوراک کی چیزیں ملتے تھے۔ متی نے کہا آؤ میرے ساتھ اپنے لیے کھانے کو کچھ خریدتے ہیں۔ جب ہم اس لڑکی کے پاس گئے تو منہ کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ کھانے کو کیا ملے گا۔ اس کے پاس وہ کاغذ کی طرح روٹی کے ساتھ سالن اور گرما گرم چاول ڈسپوزیبل پلیٹ میں پیک ملتے تھے۔ ہم نے یہاں سے چاول اور کولڈ ڈرنکس اٹھائی۔ جب میں وہ چاول کا ڈبہ کھولنے لگا تو چاول میں ایک طرح کا سالن ڈال دیا گیا ہے جو کہ نہایت خوبصورت ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ چاول جو کہ ہمیں 3 لاکھ تومن میں ملے تھے، کیونکہ پارک آزادی میں ہر چیز کا آپ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، بلکہ اس پورے راستے پر آپ سے ہر چیز کا 4 گنا زیادہ قیمت لی جاتی ہے، کیونکہ آپ دکان یا ہوٹل پر نہیں جا سکتے اور ان لوگوں سے نہ خریدتے ہوئے بھوک سے مرنا پڑے گا۔ ہم یہاں 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور ہم کو تھوڑا آگے لے جا کر کچھ اور لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ تقریباً 10 لڑکے تھے۔ ہم کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر خاموش تھے۔ ان 10 لڑکوں میں 5 لڑکے میرے قد کے نارمل اور 5 عمر میں 30-35 سال کے قریب تھے، مگر اتنے موٹے تھے کہ میں متین سے پشتوں میں کہنے لگا کہ یہ گینڈے اس راستے پر کیسے آئے ہوں گے، تو وہ سب ہنس پڑے۔
میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہماری زبان نہیں سمجھ رہے، اس لیے میں نے مذاق کی، مگر وہ تو پٹھان نکلے۔ تعارف کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ سب کے سب پٹھان ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ ان میں شاذیب نام کا لڑکا تھا جو کہ حد سے زیادہ مذاقی تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے غم بھول گئے اور ایک محفل سا بن گیا۔ 2 بجے کے بعد پارک آزادی کے سامنے ایک ٹیکسی آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس دفعہ کا گیم 5 ٹیکسیوں کا تھا اور ہم تہران سے ترکی بارڈر جائیں گے۔ ہماری ساری گاڑیاں آ چکی تھی، مگر ڈرائیور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گپوں میں مصروف تھے اور ہم نے اپنا محفل لگایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سارے ڈرائیور ہمارے پاس آئے اور موٹے لڑکے ایک طرف کے اور پترے دوسری طرف۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میرے گاڑی میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے صرف پتلے اور چھوٹے لڑکے چاہیے۔ تو اس نے تمام گروپ سے چانٹی کر لی اور لڑکوں کو اپنے گاڑی میں بٹھا دیا، مگر ایک ڈرائیور آیا اور پشاوری لڑکوں کو اپنے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس دوران میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا تو مجھے انہی کے ساتھ پچھلے سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اب ایک لڑکا آگے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم پچھلے سیٹ پر 8 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن 5 آدمیوں کو میں نے مذاق میں گینڈے کہے تھے وہ ہمارے ساتھ پچھلے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس گاڑی میں ہم ٹوٹل 9 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی کی ڈگی خالی ہے۔ یہاں پر ٹیکسی کی ڈگی میں لڑکوں کو بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ جب تمام موٹر کاروں میں لڑکوں کو بٹھایا گیا تو ہم پارک آزادی سے روانہ ہوئے۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے تھے۔ ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ ہمارا سفر کب تک ہے، مگر ہمیں موبائل میپ سے پتہ چل رہا تھا کہ ترکی بارڈر تک پہنچنے میں ہمیں 1 دن اور 1 رات لگ جائے گی۔ جب ہم مین روڈ پر نکلے اور اونچائی پر چڑھے تو تہران شہر کا نظارہ کرنے لگے۔ برج المیلاد سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا جس نے تہران شہر کو 4 چاند لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم شہر کا نظارہ کر رہے تھے تو شہر اتنا خوبصورت تھا کہ جس سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک غریب ملک ہے۔ جب ہم بارڈر کی طرف تہران کے سڑکوں پر سفر کر رہے تھے تو کار کے شیشے کھلی ہوئی تھی۔ جہاں ٹریفک زیادہ ہوتا تھا تو لوگ ہماری طرف دیکھتے اور حیران ہوتے کہ ایک ہی ٹیکسی میں پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ شہر کے اندر گاڑی کی کھلی شیشوں سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں پولیس کی طرف سے خطرہ کم ہے، کیونکہ یہ ایران کی پالیسی ہے کہ جب کوئی انلیگل بندہ ان کے ملک سے باہر جا رہا ہو تو اس کے لیے راستے کھلے چھوڑتے ہیں، اور اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کا حشر نشر تو ضرور ہوگا۔ اسی دوران جب ہم نے 2 گھنٹے کا سفر طے کیا تو ہماری گاڑی جا کے ایک پیٹرول پمپ پر رکی، جہاں ڈرائیور نے اپنے دونوں نمبر پلیٹ چینج کیے۔ جب گاڑی یہاں سے نکلنے لگی تو میرے پیر اتنے جل گئے کہ بس رونے والا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے موٹے موٹے 5 آدمی بٹھائے گئے ہیں کہ ہم ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور اسی راستے پر موٹا بندہ اتنا بحث ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، اگر آپ مر رہے ہو تو مرو، اس کو کیا۔ میں نے اپنا تکلیف کچھ ٹائم تک برداشت کیا، مگر اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور طارق جو کہ آگے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا سے کہنے لگا کہ ڈرائیور کو بولو کہ مجھے ڈگی میں بٹھائے، میں تکلیف سے مر رہا ہوں۔ طارق نے ڈرائیور کو کہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ڈگی میں لڑکے بٹھانا سخت منع ہے، اور اگر راستے میں پولیس نے پکڑ لیا تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنانے لگا۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ ڈرائیور مجھے ڈگی میں نہیں بٹھا رہا تو زور زور سے ہلنے لگا اور اپنے پیر کسی حد تک آزاد کرانے میں کامیاب ہوا۔ اسی دوران ڈرائیور نے کردی زبان میں کسی محفل کی گانے لگائے اور لاؤڈ سپیکر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ اتنے بیکار ٹائپ کے گانے سن رہا تھا کہ ہمارے کان پک گئے اور الٹیاں آنے کو تھی۔ پشاوری لڑکے پشتوں میں اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک گانا لگ گیا جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سنگر کسی سٹیج پر کھڑا گا رہا ہے۔ اسی دوران کچھ لڑکے موج میں آ کے اٹھ گئے ہیں تو وہ سنگر مائک میں اسے کہہ رہا ہے بشی، یعنی بیٹھ جاؤ۔ جب شاذیب نے یہ لفظ سن لیا تو ہمیں اتنا ہنسایا کہ ہم اپنا تکلیف بھول گئے۔ پورے ایران میں سفر کرتے ہوئے ہر وقت آپ کو یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بشی یعنی بیٹھ جاؤ۔ خیر کچھ ٹائم تک ہنسی مذاق کرنے کے بعد ہمارا دھیان ایک مرتبہ پھر اپنے تکلیف کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی بھی برداشت کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، شاید اس وقت رات کے 7 بجے تھے، اور ہم نے 4 گھنٹے کا راستہ طے کیا ہے۔ جب میں گاڑی کو دیکھ رہا ہوں تو گاڑی کی لائٹس آف ہے۔ جب میرا دھیان سپیڈ کانٹے کی طرف گیا تو سپیڈ کانٹا 200 کلومیٹر پر ہاور کراس کر چکی ہے۔ اسی اندھیرے میں 200 کلومیٹر پر ہاور سپیڈ پر ڈرائیور صاحب واٹس ایپ میں کسی لڑکی کے ساتھ رائٹنگ میسج پر مصروف ہے اور لگاتار میسج لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ جب میں نے اس کو اس انداز کو دیکھ لیا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہم ترکی بارڈر تک زندہ پہنچ پائیں گے۔ یقین مانیے یہ ڈرائیور حرامی کا اولاد تھا اور اتنی گندی اور ٹیکس کر رہا تھا کہ ہمارے جان ہی نکل جاتی،
مگر اس کو اپنی گاڑی پر اتنی گرفت حاصل تھی کہ گاڑی ایک پل کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ اسی دوران میں نے ایک دفعہ پھر سے طارق کو بولا کہ ڈرائیور سے کہو مجھے ڈگی میں بٹھائے، میں حد سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ طارق نے ڈرائیور سے کہا مگر وہ نہیں مان رہا تھا، تو میں نے طارق سے کہا کہ ڈرائیور کو بولو کہ میں آپ کو 5 لاکھ تومن دے دوں گا مگر مجھے یہاں سے نکالو، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ خیر 7 اور 8 بجے کے درمیان ڈرائیور کو شاید پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور پیشاب سے فارغ ہو کر میری طرف آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہنے لگا اترو۔ جب میں اتر گیا تو اس نے کار کی ڈگی کھولی اور مجھے کہا اس میں لیٹ جاؤ۔ میں نے اپنا بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ ان موٹے آدمیوں میں سے ایک موٹا آیا اور وہ بھی میرے ساتھ کار کی ڈگی میں لیٹ گیا۔ وہ بہت بڑی ڈگی تھی، ہم دونوں آرام سے اس میں لیٹ گئے تھے اور ہمارے یہاں آنے سے آگے لڑکے بھی سکون محسوس کر رہے تھے، مگر گاڑی کی لاؤڈ سپیکر ہمارے سر کے اوپر لگے ہوئے تھے جو کہ ہمارا دماغ کھا رہے تھے۔ اس ڈرائیور کی ڈرائیونگ کو دیکھ کر میں نے زندگی کی امید ہاری تھی اور حد سے زیادہ ڈر رہا تھا۔ کار کی ڈگی میں مجھے کافی مرتبہ نیند بھی آئی، مگر جب ڈرائیور بریک چھو لیتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اوور ٹیکس کر رہا ہے اور اس ڈر سے نیند بھاگ جاتی۔ اس راستے پر ہم نیند کو ترس گئے ہیں، ایک ہمیں کھانا کم مل رہا ہے اور دوسرا سونے کے لیے ٹائم، جس کی وجہ سے میرے سر میں حد سے زیادہ درد ہونے لگا ہے۔ کچھ ٹائم تک اپنے ساتھ والے آدمی کے ساتھ گپ شپ لگانے سے وہ سو گیا اور مجھے بھی نیند ستانے لگی تھی تو میں بھی سو گیا۔ اس دوران راستے میں کیا کیا مشکلات آئی ہوگی مجھے اس کا علم نہیں، مگر رات کے 12 بجے گاڑی کسی ہوٹل کے سامنے جا کے رکی اور ڈرائیور آ کے کار کی ڈگی کھول کر ہمیں جگایا اور کہنے لگا کہ اترو یا ہم آرام کریں گے، جس کو جو بھی چیز کھانا ہو اندر ہوٹل کے ساتھ دکان بھی ہے۔ جب ہم گاڑی سے اتر گئے تو ہمیں یوں ٹھنڈک لگ رہی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم خالی پیٹ ترکی بارڈر کی طرف سفر کر رہے تھے اور جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو ٹھنڈ آپ کو زیادہ تنگ کرے گی۔ جب ہم ہوٹل کے اندر گئے تو یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں بڑے بڑے ٹیبل پر قالین بچائے گئی ہے اور اس کے اوپر موٹے موٹے تکیے رکھے گئے ہیں۔ سب نے تکیے کو ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ اس وقت اس ہوٹل میں صرف ایک ہی شخص تھا، وہ آیا اور سب کو کہنے لگا کہ آ کے کوئی چیز خرید لو، اگر کسی نے کوئی چیز نہیں خریدنا ہے تو مہربانی کر کے باہر نکل جائے۔ سب کے سب اس دکان پر ٹوٹ پڑے، کسی نے پانی اٹھائی، کسی نے کولڈ ڈرنکس کے ساتھ کیک اٹھائی۔ میں جب اپنے لیے چیزیں اٹھا رہا تھا تو طارق آ کر مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس ہوٹل والے سے بات کی، وہ ہمیں 4 لاکھ تومن میں انڈے کے ساتھ روٹی سمیت تیار کر لے گا۔ میرے پاس پیسے چونکہ کم ہے، اگر آپ ساتھ میں کھانا چاہتے ہو تو میں تیار کرنے کا آرڈر دے دیتا ہوں۔ مجھے چونکہ بھوک حد سے زیادہ لگی ہوئی تھی اور کافی عرصے سے بری پیٹ کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میں نے طارق کو بولا کہ آرڈر دے دو۔ میں نے دکان سے صرف کولڈ ڈرنکس اور پانی کا بوتل اٹھایا جو کہ 1,50,000 تومن میں مجھے ملا اور جا کے اس تکیے پر ٹھیک لگانے لگا۔ ہر طرف دیکھ رہا ہوں، سب لڑکے اپنی اپنی چیزیں ایسے کھا رہے کہ جیسے یہ ابھی امریکہ کے گوانتانامو بے جیل سے نکلے ہو، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ ڈنکی کا راستہ امریکہ کے گوانتانامو بے جیل میں دیے جانے والے تکلیفوں سے 1000 گنا زیادہ تکلیفیں دیتی ہے۔ ایک ہٹے کٹے انسان کا وجود 15-20 دن میں یوں پگھل جاتا ہے کہ وہ پہچان کا لائق بھی نہیں ہوتا۔ تہران سے یہاں تک اس 9 گھنٹے کے سفر میں ہم نے سینکڑوں کلومیٹر طے کیے، مگر ہمارا رزق اب بھی اس دنیا میں باقی ہے، تو ہم یہاں اس ہوٹل میں بیٹھ کر کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں۔ اس دوران ہمارا کھانا تیار تھا اور طارق اسی برتن میں لایا جس میں بن گیا تھا، مگر وہ کاغذ کی طرح روٹی بھی ساتھ لایا، جس سے میں حد سے زیادہ تنگ تھا، کیونکہ یہ روٹی یہ لوگ اوپر پانی ڈال کر 7-8 دن تک کھاتے ہیں۔ جب ہم کھانا شروع کرنے لگے تو سالن ذائقہ دار تھا اور میں نے متین کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، مگر اس نے ریٹ کا پوچھ لیا اور اپنے لیے آرڈر دینے لگا۔ جب یہاں سب نے کھانا کھا لیا تو ہر ایک لیٹنے لگا اور ہوٹل والے کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اور کوئی چیز لینے والے نہیں ہے، تو اس نے ہم سب کو ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ ایک ڈرائیور ہمارے پاس آیا اور ہم کو ہوٹل کے پاس ایک بڑا گڈھا تھا وہاں لے گیا اور کہا کہ سب کے سب یہاں لیٹ جاؤ، ہم 2 گھنٹے یہاں آرام کریں گے۔ جب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو یہ ایک صحرا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، صرف روڈ کے کنارے ایک ہوٹل بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنا رومال نیچے بچھایا اور اپنا بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ ہمارے ہڈیوں سے گوشت الگ ہونے والی تھی۔ سب کے سب اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹھنڈ کی وجہ سے کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لڑکے اٹھ کر سامنے ایک پلاسٹک پڑا ہوا تھا وہ اڑنے لگے۔ میں بھی کسی جگاڑ کے بارے میں سوچنے لگا، مگر مجھے کوئی جگاڑ نہیں مل رہا تھا۔ میں چپکے سے ہوٹل کے اندر گھس گیا اور ایک طرف لیٹنے کی کوشش کی، مگر ہوٹل والے نے مجھے دیکھ لیا اور واپس نکال دیا۔
جب میں اندر دیکھ رہا تھا تو ہمارے ڈرائیور صاحبان موٹے موٹے کمبل اوڑھ کر مزے سے سو رہے ہیں۔ ہم باہر ٹھنڈ کی وجہ سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ہمیں ٹھنڈ زیادہ شدت سے اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ ہم گرم علاقے سے اچانک سرد علاقے میں کود پڑے۔ اس دوران ہوٹل سے ایک طرف ایک گودام تھا، میں جا کے وہاں گھس گیا۔ جہاں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ کم لگ رہی تھی، مگر اتنے میں باقی لڑکے بھی میرے پیچھے آئے اور شور مچانے لگے، جس سے ہوٹل والے کو پتہ چل گیا اور آ کے ہمیں وہاں سے بھی بھگا دیا۔ ہم ایک دفعہ پھر جا کے اس گڈھے میں لیٹ گئے۔ میں نے اپنا رومال اپنے اوپر بچھا دیا اور لڑکوں کو کہنے لگا کہ ایک دوسرے کے قریب قریب لیٹ جاؤ، جس سے آپ کو نیند تو نہیں آئے گی مگر ٹھنڈ کی شدت کم ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے تک ایک ایک منٹ گنتے ہوئے ہم باہر اسی ٹھنڈ میں ان ڈرائیوروں کا انتظار کر رہے تھے جو اندر موٹے موٹے کمبلے اڑ کر آرام سے سو رہے تھے۔ اس وقت ہر لڑکا تقریباً 5 مرتبہ ڈرائیور کو دیکھنے گیا ہوگا کہ یہ لوگ کب اٹھیں گے۔ جب 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے تو ہم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، جس سے وہ نیند سے بیدار ہوئے اور ہاتھ منہ دھو کر باہر نکل گئے۔ جب ہمارا ڈرائیور باہر نکل گیا تو اس نے اپنی گاڑی کہیں دور کھڑا کیا تھا۔ وہ جا کر اپنا گاڑی لے آیا اور ہم کو گاڑی میں بٹھا کر نکل گیا، مگر میں اس بار بھی کار کی ڈگی میں لیٹ گیا اور وہ دوسرا آدمی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے کچھ دیر تک گپ شپ لگائی اور سو گئے۔